آپ کے خیال میں موجودہ نظام چل رہا ہے؟ چل تو رہا ہے لیکن آئیڈیل نہیں ہے. جب بھی یہ ہائیبرڈ نظام ہوتا ہے نا جس میں سولین اور ملٹری مل کے چلتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں. آصف علی زرداری صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے خبریں بہت گردش کرتی رہی. ایک حلقے کے اندر یہ سوچ موجود تھی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ شاید صدر بننا چاہیں. یہ پرپوزلز تو دی جا رہی ہیں. کیا اس موجودہ سیٹ اپ نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ملک ریاض صاحب وعدہ معاف گواہ بن جائیں؟ بغیر وعدہ معاف گواہ کے بھی معاملات طے ہو گئے تھے. اصل میں وزیر اعظم جو ہیں وہ تو محسن نقوی صاحب ہیں. ابھی تک تو وہ سسٹم کو اس کو چلا بھی رہے ہیں. مریم نواز صاحب شی از اسٹرگلنگ ہارڈ بٹ گراس روٹ پہ مجھے ابھی اس کا امپیکٹ نظر نہیں آیا. 5 سال پورے کریں گے. جتنی دیر تک پی ٹی آئی طاقتور ہے یہ حکومت چلتی رہے گی. بشرا بی بی کا اثر و رسوخ ہے عمران خان صاحب کے اوپر. آج میں پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں اور آپ سے کر رہا ہوں. عمران کی سیاست میں جو بڑی غلطی شروع ہوئی وہ بشرا بی بی کے آنے سے ہوئی. آفر کی گئی ہے. آئی ایم 100% شیور کہ انہیں یہ آفر کی گئی تھی کہ بنی گالا چلے جائیں, سسٹم کو مان لیں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں. گنڈا پور صاحب لے کے گئے تھے میسج اور اس پہ تو باقاعدہ انہوں نے جوتی اتار لی تھی. گنڈا پور؟ جی گنڈا پور پہ جوتی اتار لی. جی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین تھمبنیل آپ دیکھ چکے ہوں گے. آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے ان کے ناقدین بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. ان کے کالمز کو بھی پڑھتے ہیں, ان کی ہر کہی ہوئی بات کو, چاہے وہ ٹاک شوز ہوں, پوڈ کاسٹ ہوں, انٹرویوز ہوں. میرے خیال میں تو پاکستان کے اندر انٹرویوز کرنے کا جو ایک سٹائل ہے جو انہوں نے متعارف کرایا تو وہ تو آج بڑے بڑے ینگسٹرز اور ہم جیسے جونیئرز جو ہیں ان سے سیکھتے بھی ہیں, انسپائر بھی ہوتے ہیں. لیکن اندر کی خبر آج کل میرا خیال میں اگر پورے اسپیکٹرم میں آپ جانتے ہیں کہ ہم بھی پولیٹیکل کامنٹری کرتے ہیں, لیکن میرا خیال میں اس نظام کے حوالے سے, اس کے کیریکٹرز کے حوالے سے اندر کی خبر جس صحافی کے پاس اصل ہوتی ہے وہ ہیں ہمارے سینئر صحافی, ہمارے سینئر اینکر سہیل وڑائچ صاحب. سہیل صاحب السلام علیکم. بہت مہربانی جی, بہت شکریہ. آپ خیریت سے؟ کچھ زیادہ ہی اٹھا دیا. نہیں کیسی بات کریں, ہمارے لیے سر آنر کی بات ہے. آنر کی بات ہے, آپ سے ہم نے اتنا کچھ سیکھا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ آپ جیسا بن سکیں, لیکن ظاہری بات ہے ہم بہت دور ہیں. صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. میں اب انسپائر ہوتا ہوں ینگسٹر سے, آپ جیسے لوگوں کے جو اتنی محنت کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ ویسے کہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ ایک ایسی سیریز بھی شروع کریں کہ انٹرویو کرنے کا سٹائل جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. آپ یہ بھی کچھ سکھایا. اچھا سہیل صاحب, موجودہ حالات کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑے زبردست کالمز آج کل آپ لکھ رہے ہیں, اندر کی بات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. نظام چل رہا ہے آپ کے خیال میں, موجودہ نظام چل رہا ہے؟ چل تو رہا ہے لیکن آئیڈیل نہیں ہے. اور اس کے اندر ابھی بھی بڑے ifs اینڈ بٹس ہیں. اچھا, کیونکہ جب بھی یہ ہائیبرڈ نظام ہوتا ہے نا جس میں سولین اور ملٹری مل کے چلتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں. اور وہ مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس قدر کے اتھارٹی کہاں ریسٹ کرتی ہے, کسی منصوبے کے بارے میں کس نے اپروول دینی ہے. اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ یہ جو اتھارٹیرین گورنمنٹس تھی نا, اور ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ بھی اس میں برابر کی شریک ہے. یہ ہم نے جو احتساب اور اینٹی کرپشن اور یہ جو خوف پیدا کیا ہے, بیوروکریسی کے اندر اب کوئی سائن ہی نہیں کرتا. اور آپ کو پتہ ہے فیڈرل سیکرٹری جو ہے نا وہ ہوتے ہیں 58 ایئرس کی عمر میں, 59 کی, وہ ریٹائر ہونے والے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پینڈنگ ہی کرو معاملہ, تاکہ کوئی فیصلہ ہی نہ کرو, کل کو پھر نیب نے بلا لینا ہے, کل اینٹی کرپشن نے بلا لینا ہے, ہم بھی جیلیں بھگتیں گے. تو بدقسمتی سے یہ اس وقت کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ اس خوف کی وجہ سے بیوروکریٹس بہت کروشل فیصلے نہیں کرتے. فائل ادھر کر دیں گے, ادھر کر دیں گے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے ذمے نہ پڑ جائے. تو کیونکہ جب یہی اعتماد ختم ہو گیا ہے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر جو بھی فیصلہ ہوتا تھا بیوروکریسی کا یا چیف ایگزیکٹو کا یا جو بھی اتھارٹیرین تھا, اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ نیک نیتی سے کیا گیا ہے. ٹھیک. اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر فیصلہ بدنیتی سے کیا گیا ہے. اچھا, کیونکہ اتنے فیصلے خلاف آئے ہیں بیوروکریسی کے اور سیاست دانوں کے کہ وہ ایمان ہی اٹھ گیا ہے. اور جب تک یہ ریسٹور نہیں ہوتا, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی بیوروکریسی, سول, ملٹری یہ کوئی بڑے فیصلے کر سکے گی. تو آپ نے یہ تو ہوگی بیوروکریسی کی بات. سیاست دانوں کے, سیاست کا جو سیٹ اپ ہے شہباز شریف صاحب کا, اس وفاقی حکومت کا, صوبائی حکومت کا, اس کے کیا حالات ہیں؟
دیکھیں شہباز صاحب تو سر نیچے کر کے کام کرنے والے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو بہت زیادہ توقعات تھیں ان سے شاید وہ پوری نہیں ہوئیں، مثلاً نہیں ہو رہی، مثلاً کہا جا رہا ہے کہ فیصلے نہیں آ رہے، اور فیصلے نہ آنے کی وجہ یہ بھی ہے کون سے جو میں آپ کو جو بیوروکریسی والے فیصلے، جو سارے فیصلے ہوتے ہیں، اچھا، لمبی لمبی میٹنگیں ہوتی ہیں، فیصلہ نہیں ہوتا، اچھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب چکی کے دو پارٹوں میں ہیں، ایک طرف طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسری طرف با اثر پارٹی ہے۔ وہ جس طرح چکی میں دانہ نہیں پستا اس طرح پستے ہیں کہ ادھر سے یہ اپروول لے لیں یا ادھر سے وہ لے لیں، ان دونوں کو برج کیسے کریں۔ نہیں میں سمجھا نہیں، ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسری سائڈ پہ آپ کی مراد کون سی پارٹی؟ یہ مسلم لیگ نون، مسلم لیگ نون، یا بھائی کی بات کر رہے ہیں؟ جی بھائی، تو یعنی بھائی میں اور اسٹیبلشمنٹ میں پھنسے ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے اچھا، دونوں کو ملا کے چلنا ہے نا۔ نہیں تو اختلاف کس بات پہ؟ اختلاف اس بات پہ ہوتا ہے پاکستان میں کہ ہر ایشو کے اوپر پولیٹیکل ویو اور ایڈمنسٹریٹو ویو دو ہوتے ہیں، ٹھیک، ان دونوں کو ملا کے چلنے کے لیے کسی کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اس فیصلے کی ذمہ داری کون لے؟ پاکستان میں اب فیصلے کی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اچھا، یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے۔ نہیں تو بھائی کو کسی چیز پہ اعتراض ہے کیا؟ اس سیٹ اپ سے اعتراض ہے؟ نہیں، سیٹ اپ پہ اعتراض نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو فرض کریں جو ہمارے ہاں جتنے بھی بڑے فیصلے ہیں، چاہے کیبنٹ ہے، کیبنٹ کی فارمیشن ہے، سیاسی اختیارات ہیں، بڑے منصوبے ہیں، بڑی جو ہے ایس آئی ایف سی میں جانے والی چیزیں ہیں، ظاہر ہے شہباز صاحب کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز میں بڑے بھائی کی رائے لیں۔ اچھا، تو پھر یعنی بھائی کا اثر و رسوخ ہے؟ جی جی بالکل، نہیں تو ان کی تو خاموشی تو کوئی اور سگنل دے رہی ہے۔ 100% بھائی شہباز شریف ہر چیز کے بارے میں اپنے بھائی کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں، اچھا، کوئی بڑا فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے۔ اچھا، تو پھر یعنی آج جو بھی نظام یہ ہائیبرڈ نظام ہے نواز شریف صاحب کی اپروول سے اور شہباز شریف ان کی اپروول کے بغیر گئے ہیں کوئی پرائم منسٹر بنے؟ وہ تو نہیں، کیا نون لیگ کے سارے لوگ ان کی اپروول کے بغیر گئے ہیں؟ کیا مریم صاحبہ ان کی اپروول کے بغیر بنی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر یہ جو خبریں آتی ہیں کہ جی وہ نواز شریف صاحب کے جو الیکشنز تھے اس کے حوالے سے جو رزلٹ آ گیا اس کی وجہ سے وہ میاں صاحب کچھ ناراض ہیں، روکھے سے ہیں، وہ کہیں پہ نظر نہیں آتے، فنکشنز میں بھی نظر نہیں آتے۔ دیکھیں وہ انہوں نے کل بھی عرفان صدیقی صاحب نے میاں نواز شریف سے مل کے یہ کہا ہے کہ ان کا سیاست میں دوبارہ آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اب اسمبلی بھی چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں، وہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی کے رکن آخر تک رہتے ہیں، اچھا، لیکن عہدہ نہیں لیتے، وہ اپنے ذاتی کبھی مری میں ہوتے ہیں، کبھی کہاں ہوتے ہیں، ریلیکس کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ بٹ ڈونٹ یو تھنک دس از انفیئر ود دا کنسٹیٹوئنسی؟ مطلب جس حلقے نے آپ کو الیکٹ کیا ہے اور الیکٹ کر کے پہنچا دیا، اب یہ خبر آ رہی ہے اور نہیں وہ تو موڈ نہیں ہے، وہ تو کبھی مری گھوم رہے ہیں، کبھی کہیں گھوم رہے ہیں۔ یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ چرچل جو ہے وہ وزیر اعظم کے بعد بھی اب بھی اس کا پوتا جو تھا پچھلی لارڈ تھا پچھلی یو کے میں، تو وہ ایک اپنی کانسٹیچوئنسی کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کے پاس عہدہ نہ بھی ہو تو لوگوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس کو آپ کنٹینیو کرتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی نے کنٹینیو کیا، وزیر اعظم کے بعد وہ ایم این اے رہے، پھر اسی طرح فاروق لغاری پریزیڈنٹ کے بعد دوبارہ ایم این اے بن گئے، تو یہ ایک نصرت بھٹو ایم این اے رہی، تو یہ ایک کانسٹیچوئنسی کے ساتھ اور طرح کا ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ اچھا، آج آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر مقبول حکومت ہے یا مقبول حکومت ہے؟ دیکھیں کوئی سروے تو نہیں ہوا، نہ کوئی الیکشن ہوا ہے۔ ٹھیک، جو آخری الیکشن تھا اس کے بارے میں ڈاؤٹس بھی ہیں کہ بھئی 2024 کا جو الیکشن تھا کتنا فیئر تھا کتنا نہیں تھا، لیکن 2018 کے بارے میں بھی ڈاؤٹس ہیں، اور پھر اگر آپ چلتے جائیں تو ہر الیکشن کے بارے میں بھی ڈاؤٹس ہیں۔ ٹھیک، اور ہو سکتا ہے اس میں زیادہ کوئی حد کراس کر لی گئی ہو جو کہ زیادہ شور ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ جو بھی الیکشن کے اندر کیا گیا، جتنی پی ٹی آئی کو بہت اچھی میجارٹی ملی تھی، جی، اور اگر وہ اس کو اچھے طریقے سے چلاتے تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت کامیاب پارلیمانی پارٹی بھی بن جاتی اور بہت ٹف ٹائم دیتے۔
لیکن انہوں نے کبھی اس اپنی نمائندگی کو سیریسلی لیا ہی نہیں. اچھا. اور جو ان کو ایک ایڈوانٹیج ملا تھا اس سسٹم کے اندر، ایک راستہ، اس راستے کو اس سوراخ سمجھتے ہوئے وہ بڑا کر سکتے تھے. لیکن بجائے اس کے کہ وہ سوراخ ہی بند کرنے کے در پہ ہیں اور شاید انتظار کر رہے ہیں کہ انقلاب ہی لانا ہے، یہ طریقہ پاکستان میں ہو سکتا ہے پہلی دفعہ کامیاب ہو جائے. وگرنہ ہمیشہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ 17 سیٹوں کے ساتھ بے نظیر بھٹو پارلیمان میں بیٹھ گئی اور 2 سال کے اندر دھڑن تختہ کر دیا اپنے مخالفوں کا. نواز شریف 34 سیٹوں کے ساتھ بیٹھ گیا اور دھڑن تختہ کر دیا جنرل مشرف کا. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ سسٹم کے اندر انٹر ہوں، وہاں اپنے معاملات ٹھیک کریں، اپنی پرفارمنس دکھائیں، اور پھر جب وقت آئے گا، ظاہر ہے جو فورسز برسر اقتدار ہوتی ہیں کبھی انہوں نے ویک بھی ہونا ہوتا ہے، جب ویک ہوں تو آپ آ جائیں. تو سید صاحب، یہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف کی جتنی سزائیں ہو گئیں، ہم نے پچھلے ہفتے کے اندر جو دیکھا 10 سال، وہ تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے سب کو ہی جیسے ایک ہوا ہے کہ بھئی یہ اس کے اوپر دینے ہی 10 سال ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اب یہ گفتگو چل رہی ہے کہ اسمبلیوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے، یا مطلب کم از کم پروسیڈنگز کا حصہ نہ بنے. تو اس طرح تو معاملات اور نہیں خراب ہو جائیں گے؟ 2 حصے ہیں اس کے بات کے. ایک تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ سزائیں ہوئی ہیں، جی، تو یہ تو کانسیکوینس ہے ایک 9 مئی کے بعد سے جو چل رہا تھا. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بہت اس پہ شکایت تھی کہ سزائیں کیوں نہیں ہو رہی. اچھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ملٹری کورٹس کا بھی آئیڈیا دیا، انہوں نے بہت دفعہ یہ اظہار بھی کیا کہ بھئی کیوں اتنی دیر ہو رہی ہے، تفتیش میں دیر ہو رہی ہے، فیصلوں میں دیر ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک دفعہ اس مرحلے سے گزرنا ہی گزرنا تھا، ماں سوائے اس کے کہ کوئی پولیٹیکل ریکنسلیشن ہو جاتی، کوئی راستہ نکل آتا، کوئی معافی مانگ لیتے، کوئی ان کے اوپر کوئی تہدید جو ہے وہ لگ جاتی. جس طرح کے عدلیہ کے معاملے میں ہوا تھا کہ ججز نے کچھ سالوں کے لیے ان پر پابندیاں لگا دی تھیں اور پھر بالآخر وہ دوبارہ پالیٹکس میں آ گئے تھے. اختر رسول بھی تھے اور بھی لوگ تھے. تو یہ تو ہوا نہیں. یہ ایک تو اس کا کانسیکوینس ہے کہ جب آپ پولیٹیکل ریکنسلیشن نہیں کرتے تو پھر 77 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو ان کو بھی سب کو سزائیں ملی تھیں اور مشکلات کا شکار رہے وہ ساری زندگی. دوسری بات ہے کہ پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کرنا، فرض کریں وہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں، کیا ہوگا؟ فی الحال تو کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں، اسمبلی کے اندر جو تقریر کر لیتے ہیں وہ بھی گئے، شہر میں بھی نہیں کر سکتے. تو اپنا جو ایک راستہ کھلا ہے اس کو بہتر طور پر یوز کریں، بجائے اس کے کہ بالکل آپ جا کے میدان میں، جب وقت آئے گا تو سارا کچھ مل جاتا ہوتا ہے. اچھا، ویٹ کرنا ہوتا ہے، اپنی اسٹریٹجی بہتر کرنی ہوتی ہے. لڑ کے انہیں کیا ملا ہے، گالیاں دے کے انہیں کیا ملا ہے، یہ جو ان کی اسٹریٹجی تھی کہ نو ریکنسلیشن، نو ڈائلاگ، نو، یہ تو سوئسائڈل ہے. اچھا، اس پہ یہ قابل بحث ایک بات ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں سوسائڈل ہے. میرا خیال میں عمران خان صاحب کی سوچ تو یہ کہتی ہے کہ میری یہی چیز جو ہے میرے ووٹر کو پسند ہے، کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی، میں لڑوں گا، میں ایگریسو ہوں گا. اور ایون جو ان کے سائٹ کے جو کئی یوٹیوبرز ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب خان ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں بات نہیں مانوں گا، خان ہے جو کہہ رہا ہے میں مذاکرات نہیں کروں گا، اور یہی چیز لوگوں کو پسند ہے. نہیں، یہ کون سا پیمانہ ہے کہ لوگوں کو یہ چیز پسند ہے یا نہیں پسند؟ کوئی اس کے بارے میں کوئی سائنٹیفک تو بات نہیں ہے نا. یہ تو ایسے ہی بات ہے کہ یہ خان جو کہہ رہا ہے یہ پسند ہے، میں نہیں سمجھتا. تو عمران خان صاحب کی وہ مقبولیت نہیں ہے جو دعویٰ کیا یہ والی اس وجہ پہ مقبولیت نہیں ہے. کس وجہ پہ مقبولیت ان کی وجہ یہ ہے، ان کی شخصیت ہے. انہوں نے ہیلتھ کارڈ دیا تھا، انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایک تاثر دیا تھا، میری لڑائی ہے، ٹھیک، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ رسوئی ہے. بھٹو نے کئی دفعہ فوج سے کمپرومائز کیا، بے نظیر بھٹو نے کئی ڈائلاگ کیے. کیا ان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی تھی؟ نہیں، اس کا تعلق نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی وہم ہے. اگر میں نواز شریف اپنا عمران خان آج جنرل عاصم منیر سے صلح کر کے پرائم منسٹری لے لیتے تو یہی پی ٹی آئی والے ڈھول بجا رہے ہوتے. یہی چاہتے ہیں نا وہ. تو پھر پاپولر وہ جیل میں رہ کے ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر بننا زیادہ بہتر ہے. تو یہ تو دیکھو بڑی، یہ تو وہ لوگ ہیں جو انہیں جیل میں رکھنا چاہتے ہیں.
اس کی بجائے یہ کہنا کہ یار آپ صلح کر کے پرائم منسٹر کی طرف جائیں یا یہ کہیں کہ جیل میں رہ کے مقبول رہیں, یہ تو بڑی ایک عمران خان کے خلاف سوچ ہے کہ آپ کو جیل میں رکھنا ہے, آپ پاپولر رہیں گے. نہیں لیکن اس میں ایک چیز ایک اور بھی تو فرق ہے نا. یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ معافی تلافی ہو جاتی ہے, کوئی معافی مانگ لیتے, کوئی 9 مئی کے حوالے سے کوئی ایشوز کو ریزالو کر لیتے, تو وہ تو نہیں کر رہے, وہ تو معافی نہیں مانگ رہے. اس کا مطلب ہے کہ شاید جیل میں رہنا جو ہے وہ ان کی بھی اپنی ثوابدید ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے. دیکھیں جو اب تک میرے نالج میں ہے تھوڑا بہت, وہ یہ ہے کہ جو چیز انہیں آفر کی جاتی ہے جی وہ اس کو ناکافی سمجھتے ہیں. آفر کی گئی ہے, آفر انہیں آئی ایم 100% شور کہ انہیں یہ آفر کی گئی تھی کہ بنی گالا چلے جائیں, سسٹم کو مان لیں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں. اور وہ اس پہ راضی نہیں ہے. اس پہ وہ راضی نہیں, بلکہ وہ اس پہ تو امین گنڈا پور صاحب لے کے گئے تھے میسج, اور اس پہ تو باقاعدہ انہوں نے جوتی اتار لی تھی. جی گنڈا پور پہ جوتی اتار لی. جی تو پھر ڈٹ کے تو یہی پھر کھڑے ہیں نا. پھر نہیں, ڈٹ کے نہیں. اچھا, بات تو ہو رہی ہے کہ شرائط کیا ہوں. شرائط پہ تیار نہیں ہے, صلح پہ تیار ہیں, شرائط پہ تیار نہیں ہے. نہیں معاملہ پھنسا کدھر, سوال تو یہ ہے. دیکھو کوشچن یہ ہے کہ میری اور آپ کی لڑائی ہو گئی, اللہ نہ کرے. نہیں چلے اگر ہوگی لڑائی, اور لڑائی ہے اس گھر پہ. اچھا تسی لے لو میں نہیں لڑتا. اچھا اب میں لڑ پڑوں اور آپ مجھے کہیں گے یار دیکھو تم پہلے بھی یہ باہر سوتے تھے نا, تو یہاں آ کے سو جایا کرو. میں کہوں نہیں, میں نے تو اب آپ کی کرسی پہ ہی بیٹھنا ہے. ٹھیک. تو یہ لڑائی ہے, وہ کرسی سے نیچے پہ وہ تیار نہیں ہے. کرسی انہیں کوئی اگلے جب تک یہ موجودہ سیٹ اپ ہے, یہ کرسی تو ان کی باری نہیں آئے گی. نہیں تو یعنی میں آپ کی بات سے جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ وہ بنی گالا جانے کے لیے تیار, وہ معافی کے لیے بھی تیار اگر انہیں اقتدار ملے تو. اچھا, یعنی کہ اگر آپ پی ایم ہاؤس تک پہنچا دیں تو پھر معافی کے لیے بھی تیار. نہیں, پھر سب کچھ کریں گے. اچھا, سب ماضی کے رویوں سے آپ ان کو میں مثالیں دے سکتا ہوں کہ وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, لیکن اصل مسئلہ ہے کہ دیکھو ہوتا یہ ہے کہ جو اقتدار میں آ جاتا ہے, جی جنرل عاصم منیر صاحب کی کیا مقابلے میں ان کے پاس طاقت ہے؟ 9 مئی کے انہوں نے کوشش کی نا کہ بھئی ہم ایک طاقت سے ہٹا دیں. ٹھیک, نہیں طاقت سے ہٹا سکے, کئی دفعہ کوششیں کی, نہیں ہٹا سکے. نہ جنرل عاصم منیر کو حاصل ہے, نہ سیٹ اپ کو ہلا سکے. تو پھر اب دوسرا راستہ کیا ہے کہ یا پھر خاموشی سے جدوجہد کرتے رہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی ریکنسلیشن کر لیں. اچھا, تو وہ دونوں نہیں مارنے کو تیار. اچھا, آپ نے چونکہ آرمی چیف کا آپ نے نام لیا, میں آپ سے ماشاء اللہ نالج آپ کے پاس اتنی ہے, خبر بھی آتی ہے آپ کے پاس, یہ کیا حقیقت ہے کہ دونوں میں سے بیسکلی کوئی ایک ہی چل سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ لڑائی اتنی بڑھ چکی ہوئی ہے کہ جب تک کم از کم ایک ہیں یعنی کہ موجودہ فیلڈ مارشل ہیں تب تک عمران خان صاحب کا کچھ نہیں بنے گا, یا یہ نوشن ایکچولی غلط ہے؟ نہیں, جو میری اطلاع ہے کہ ان کو صرف اس بات پہ اعتراض ہے کہ عمران خان موجودہ سسٹم کو چلنے دے. اگر وہ چلنے دے تو انہیں کوئی پرابلم نہیں. تو فیلڈ مارشل کی طرف سے بھی یعنی ریلیکسیشن آ سکتی ہے. یہ اگر وہ اس شرط پہ ہوں کہ خاموشی سے بیٹھ جائے گا اور یہ سسٹم کو چلنے دے گا. اور خاموشی سے وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں, تو پھر سر یہ تو پھر ڈٹ کے کھڑے ہوئے نا. پھر اور کیا ہے, مطلب آپ خود میری بات کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایکچولی وہ کہہ رہے ہیں میں نے سڑک نہیں چھڑنی, میں سڑک پہ جاؤں گا. نہیں, آپ یہ چاہتے ہیں. میں چاہتا نہیں ہوں, میں پوچھ رہا ہوں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں رہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پالیٹکس, واٹ از پالیٹکس؟ اٹ از دی پارٹ آف, اٹ از دی وے ہاؤ ٹو میک امپاسبل تھنگس پاسبل, آرٹ آف پاسبل. اچھا, ویسے کچھ لوگوں کے بارے میں وائس ورسا بھی ہے, ٹو میک دا پاسبل امپاسبل. ایسا بھی ہوتا ہے, جیڑی شاید ٹھیک بھی چل رہی ہے انہوں خراب کرو کسی طرح. وہ پھر اگر ان کا حال یہ ہے تو پھر اس کا کیا کر سکتے ہیں. اچھا, نہیں لیکن ہم تو سمجھے سے جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب نے اتنی دفعہ اٹیمپٹ کی کہ ان کا رستہ روکا جائے, تو سر اینی جی گل ہوئے گی جس طرح آپ میرا ایگزامپل دے رہے تھے, آپ کی میری لڑائی ہو جائے اور مجھے پتہ لگے واقعی آپ میرے گھر پہ قبضہ کرنے لگے ہیں, تو پھر تو آپ کی میری ریکنسیلیشن کبھی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے اگر چپ ہو جائیں تو. نہیں, اگر آپ مجھے اس کونے میں پر میں کنٹینٹڈ ہو جاؤں, ہاں, تو صلح ہو سکتی ہے. ٹھیک, اگر میں آپ کی کرسی لینا چاہوں تو صلح نہیں ہو سکتی. ٹھیک, اور یہ تب سے ٹانکا پھنسا ہوا. اچھا, لیکن ایک بات مجھے بتائیے, اگر اس معاملے کو کمپیئر کریں نواز شریف صاحب کے کیس کے ساتھ,
مطلب یہاں پہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں نواز شریف صاحب تو ڈیل کر کے نکل گئے تھے, یہ نہیں ڈیل کر رہے, یہ کھڑے ہوئے ہیں. مانیں گے آپ اس بات کو؟ نہیں, دیکھیں مختلف لوگ مختلف تجربات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بھٹو نے بھی یہ تجربہ کیا. بھٹو صاحب کا یہ خیال تھا کہ میں بہت پاپولر ہوں اور یہ بہت ان پاپولر ہے. ٹھیک ہے. اور اس بات میں حقیقت بھی تھی. 2/3 میجارٹی تھی ان کی جب وہ پرائم منسٹر سے ہٹے. ٹھیک ہے. ساری دنیا نے اپیلیں کی ان کی رہائی کے لیے. ساری دنیا اکٹھی تھی اور صرف جنرل ضیاء الحق امریکہ کی اشیر بات تھی. پھانسی ہو گئی صرف فوج کی مدد سے. ان پاپولر تھے جنرل ضیاء الحق. عمران خان کا بھی یہ خیال ہے کہ میں ایکسٹریملی پاپولر ہوں. اچھا. لیکن میری یہ رائے نہیں ہے. آپ کی رائے میں عمران خان صاحب اتنے پاپولر نہیں ہیں؟ ایسے پاپولر نہیں ہیں کہ رجیم کو کوئی نقصان پہنچا سکیں. اچھا. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پاپولیرٹی, میں شروع سے ہی کہتا ہوں, مقبولیت اور قبولیت دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی جتنی بھی مقبولیت ہو, آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے اندر, کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے اسٹیبلشمنٹ, سولین نہیں نہتے ہوتے ہیں, نہیں لڑ سکتے. آپ کا یہ خیال کہ جناب 5,000 یا 10,000 بندہ 9 مئی کو ملک پہ قبضہ کر لے گا, یہ پاسبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ کو اس کے لیے اتحادی بنانے پڑتے ہیں, آپ کو اس کے لیے پیسفل سٹرگل کرنی پڑتی ہے, مہینوں پارلیمنٹ کے اندر بحثیں کرنی پڑتی ہیں, پھر مومنٹم بنتا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو انہوں نے بنایا نہیں. اب پہلی دفعہ یہ اب اتحاد کا اجلاس ہوا ہے اتنے سالوں کے بعد. ٹھیک ہے. تو وہ جو ساری نواز شریف اور بے نظیر بھٹو فوج سے لڑتے رہے, صلح کرتے رہے. ٹھیک ہے. تو وہ راستہ نکالتے تھے. اچھا. تو یہ راستہ نہیں نکال رہے. بنیادی بات ہے, گنڈا پور راستہ نکالنا چاہتا ہے, گوہر علی راستہ نکالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. جتنے پارلیمنٹرینز ہیں وہ راستہ نکالنا چاہتے ہیں. لیکن عمران خان اس وقت ایک اپنے نیریٹو جو ہے خود اس میں محصور ہو چکے ہیں. اچھا. یہ جس طرح جو پاپولسٹ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے ہی نیریٹو کے اندر پھنس جاتی ہے. اچھا. ہم فاشزم میں دیکھتے رہے ہیں کہ وہ ہٹلر کو وہ روز وہاں پہ آخری دن اگر آپ اس کے بنکر کے پڑھیں تو وہ یہی تھا کہ روز آرڈر دیتا تھا جنرل کو رشیا پہ قبضہ کر لو, فلانی جلو. وہ جنرل تھے ہی نہیں جن کو وہ آرڈر دے رہا تھا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ حقائق کے ساتھ آشنائی ہی اصل لیڈرشپ ہے. اگر آپ ایک آئیڈیل سچویشن میں یہ رہے ہیں کہ جی میری پاپولیرٹی ہے, یس آپ کی پاپولیرٹی ہوگی, لیکن وہ پاپولیرٹی کیا حقائق کو بدل سکتی ہے؟ نہیں. آپ اگر فرض کرو الیکشن بھی جیت جاتے, مجھے پہلے سے پتا تھا کہ جو جب تک آپ قبولیت نہیں ہوگی پاکستان میں اقتدار ہی نہیں ملتا. جنرل یحییٰ خان نے 1970 کا الیکشن کرا کے 1971 کے فال آف ڈھاکہ تک اقتدار دیا کسی کو؟ نہیں دیا. ٹھیک. بے نظیر بھٹو کو اقتدار اس وقت ملا 1988 میں, وہ جیت چکی تھی. جب تک انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو 3 وزیر جو تھے, جو مین وزیر تھے, ڈیفنس, اکنامکس یعنی فائنانس اور ایک اور 3 وزیر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, خارجہ صاحبزادہ یعنی صاحبزادہ یعقوب کو انہوں نے اپنا فارن منسٹر ایکسیپٹ کیا, وی اے جعفری کو کیا. بالکل اسی طرح جس طرح آج کی حکومت نے کیا. ایسے ہی ہے. نہیں, آج کی حکومت کا تو اختلاف ہی کوئی نہیں نا. ہے ہی نہیں. اس وقت تو اختلاف تھا نا. بے نظیر بھٹو اور نظریے کی حامل تھی, جو غلام اسحاق خان تھے یا فوج تھی, اسلم بیگ تھے, وہ اور نظریے کے حامی تھے. ٹھیک. اب تو نظریہ ہی ایک ہے نا, دونوں کا نظریہ ایک ہو گیا, اس کو فرق نہیں پڑتا. اچھا, یہ خان صاحب کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے قبولیت نہیں ہے, مقبولیت ہے ان کی. وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر خان صاحب کو ایک دن کے لیے ذرا جیل سے نکالیں, وہ جلسہ کریں, تو یہاں پہ 5 لاکھ بندہ 10 لاکھ بندہ تو وہ یوں لا کے کھڑا کر دیں گے, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. مفروضہ ہے نا, جیل سے کیوں نکالیں؟ نہیں وہ تو نہیں نکالیں گے obviously. مفروضے پہ کیا مفروضوں پہ عمارت تعمیر ہونی ہے؟ ان کے بچے حقائق پہ تعمیر کرے نا, ان کے کس طریقے سے نہیں اس مفروضے کو تبدیل کرے نا. ٹھیک ہے. کہ وہ کیا ایسا اقدام کیا جائے کہ عمران خان جیل سے نکلیں, ٹھیک ہے, وہ کیسے حالات پیدا ہوں
کہ وہ جلسے سے خطاب کریں, وہ کیا حالات پیدا ہوں جس سے 5 لاکھ لوگ آ جائیں. ٹھیک, تو یہ پہلے 3 شرائط پوری ہوں تو پھر ٹیسٹ ہوگا نا. تو اگر بچے آ گئے تو پھر آپ کے خیال میں وہ ہے؟ میں محترمہ بے نظیر بھٹو بھی آئی تھیں, بہت بڑا استقبال ہوا تھا لاہور کے اندر. اگر ان کے بچے آئے تو اس سے فرق پڑے گا مومنٹم میں؟ فرق پڑے گا ڈیفینیٹلی. پاکستان میں چونکہ ہم یوزلی بچوں کا بھی ریگارڈ کرتے ہیں, اور عمران خان کے بچے چونکہ ہیرو ہیں پہلے دن سے ہی, ان کی وائف بھی جمائمہ بھی بڑی کرزمیٹک تھیں پاکستانیوں کے لیے, تو ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. لیکن فی الحال یہ بھی خبریں آ رہی ہیں شاید نہیں آ رہے, شاید نہیں سیکیورٹی کی. اچھا, گنڈا پور صاحب کے حوالے سے, گنڈا پور صاحب نہیں, آپ نے اپنے کالم میں جو ہے مونچھوں والے بندر کی کوئی بات کی تھی, یہ آپ کا اشارہ اسی طرف تھا یا نہیں؟ یہ تو ایک فرضی چیزیں ہوتی ہیں, اس کو کسی شخص پہ تو نہیں لاگو کیا جاتا. لیکن آپ نے آپ کا اپنا تخیل ہوتا ہے, اپنا جو آپ سوچ لیں, جو آپ سوچ. تو وہ پھنسا ہوا ہے بیچارہ یہ مونچھوں والا بندر جو بھی ہے, ہم کسی کا نام نہیں لیتے, وہ جو بھی ہے. دیکھیں, وی از اے میوریک. اچھا, آپ یہ دیکھیں, آپ کی نا جو آپ کی رائٹنگ تھی نا, اس میں مجھے لگا جیسے آپ اس سے بہت امپریسڈ ہیں. میں بہت امپریس ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جب چاہتا ہے پی ٹی آئی کو بھی مسحور کر دیتا ہے. آپ دیکھیں ابھی اس نے سب کو ایک سٹیج پہ بٹھا دیا, سب نے اس کی سپورٹ کر دی, اور جب چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی جو چاہتا ہے منوا لیتا ہے. کہتا ہے میں جاؤں گا اسلام آباد تک, آپ مجھے اجازت دے دیں, اور وہ اپنے سارے رولز توڑ کے اس کو وہاں آنے دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہے تحریک انصاف. اچھا, ہاں, اس کو اگر اچھی طرح سے استعمال کرے تو ہی کین بی اے ویری گڈ جو انٹرلاکوٹر کہتے ہیں. تو وہ, اور یہ گنڈا پور صاحب کی بات نہیں ہو رہی. یا آپ نے ایک اور آپ کا کالم تھا, اس میں آپ نے امریکہ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل سے, اس کا آپ نے تذکرہ کیا, اور ایک مکھی جو دیوار کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اس کا آپ نے ذکر کیا. کیا خبر ہے, کیا گفتگو ہوئی ہے وہاں پہ؟ نہیں, جو سیاسی تو جو گفتگو میں نے وہ لکھی تھی وہ بالکل ایگزیکٹ تھی. اچھا, کہ عمران خان کے بارے میں انہوں نے بات کی, پاکستانی سائڈ نے. اچھا, انہوں نے کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں لی. اچھا, تو یہاں پہ تو ہمیں سنا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو یہ کرے گا, کیا چینج ہوگی, صورتحال چینج ہوگی یا نہیں؟ میرا خیال ہے یہ جو پی ٹی آئی ہے نا, ریئلسٹک انالیسز نہیں کرتی. اچھا, اوور آپٹیمسٹک ہیں ہر چیز کے بارے میں. دنیا میں دیکھو, کوئی بھی تجزیہ جس میں ریئلٹی نہ ہو اس کو بیان کرنا, وہ تو ہماری طرح جس طرح ہم فرضی کو کہانی لکھ دیں, وہ فرضی کہانیاں ہوتی ہیں. اچھا, دوسرا آپ نے شروع میں یہ کہا کہ بھئی میں آج کل کے حالات کے بارے میں بڑا میرا, تو گزارش یہ ہے کہ مجھے اس پہ ذرا ایک فکرے پہ اعتراض ہے. بتائیے. دیکھیں, جب نواز شریف کی حکومت جانے والی تھی تو میں نے لکھا تھا پارٹی از اوور. ہاں, وہ آج کل تو نہیں تھا. ہاں, ایسے ہی. وہ تو بڑی پرانی بات ہے. آپ کو آج کل پہ اعتراض ہے؟ مجھے آج کل پہ اعتراض. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کا اعتراض جائز ہے. پھر میں نے جب عمران خان تھا تو میں نے لکھا تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی. ہاں, وہ آج کل تو نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک فٹ رپورٹر ہوں, تو حالات کی نبض کو جاننا ہی میری مہارت ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میری تعلیم و تربیت یہ ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ مجھے بعض لوگوں کی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شاید آج کل میرے کوئی چند دوست جو ہیں وہ ہیں اوپر, تو مجھے وہ تو ایک لفظ نہیں بتاتے. اچھا, ہسٹری ہے پوری آپ کی, ماشاء اللہ بھی پوری ہسٹری ہے. تو یہ جو ہم امریکہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, یہ کوئی جنگ کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی ہے یا پہلے کوئی پریشر تھا اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ نہیں چھوڑیں بس ٹھیک ہے جو موجودہ دیکھیں اس کی ایک کنٹینیوٹی ہے. اچھا, سب سے پہلے پاکستان نے جب صدر ٹرمپ آئے تو انہوں نے اپنا ایمبیسڈر بدلا پاکستان نے, اور جو سب سے ٹاپ پروفیشنل ہمارا جو فارن آفس کا بندہ تھا اس کو بھیجا. 2-3 ٹاپ تھے, ان میں سے ایک وہاں بھیج دیا, ایک کو لگا دیا یو این میں. ٹھیک. پھر انہوں نے اسیسمنٹ کی اس کی کہ ٹرمپ آیا تو کیا ہوگا. اچھا, تو انہیں پتا تھا کہ ٹرمپ پی ٹی آئی کا پرو ہو سکتا ہے, جس طرح سے پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے, ان کو خدشہ تھا.
دوسری طرف ٹرمپ کا پچھلی دفعہ یاد کریں کہ مودی نے ان کے لیے باقاعدہ ایک پورا اسٹیڈیم جو تھا اس میں انڈینز بلا کے تو ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا تھا, جلسہ کیا تھا امریکہ. اب کی بار ٹرمپ سرکار نعرہ مارا تھا اس نے. تو اب جو پاکستان کا موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے لیے دو پرابلم تھے. ایک ٹرمپ پرو انڈیا ہوگا اور دوسرا ٹرمپ جو ہے وہ پرو عمران ہوگا. بالکل. تو یہ دونوں چیزیں پاکستان کے لیے تو اس وقت کے سیٹ اپ کے لیے ٹربل سم تھی. بالکل ٹھیک. اب انہوں نے اس کے لیے فوری طور پر ظاہر ہے ان کے لیے ایک سپر پاور اگر آپ کے پیچھے پڑ جائے تو آپ بچ تو نہیں سکتے, مشکلات ہوتی ہیں بڑی. ٹھیک. انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ بھئی اس کو اسٹڈی کر کے اس کے جو ایک دو قریبی لوگ تھے ان کے ساتھ یہ ان ٹچ ہو گئے. اچھا. ٹھیک ہے. دوسرا, پہلے 100 دنوں میں انہوں نے ایک بندہ ISIS کا پکڑ کے اس کے حوالے کیا, اور جب پہلی اس کی 100 دن کی تقریر ISIS, ہاں وہ پورا کہہ دینا, وہ کوئی اور ہی مطلب ہے. اس کو جب پکڑا تو جب ٹرمپ نے تقریر کی پہلی, یہ شروع وہاں سے ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جب اس نے اپنے تقریر کی پہلی 100 دن کی تو اس میں ایک ہی کارنامہ اس نے بیان کیا, اور وہ کارنامہ پاکستان نے اس کو دیا تھا. ہاں ہاں بالکل. ٹھیک ہے. ہاں. یہاں سے شروع ہوتی ہے کہانی کہ اس نے اس کو سیلیبریٹ کیا, اپنے کارنامے کے طور پہ بتایا. دوسرا ہوا یہ ہے کہ اوور دا ایئرز ہم ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہے ہیں. ٹھیک. پرابلم شروع ہوا جنرل ضیاء الحق کے دور سے, جب آخری دنوں میں انہوں نے ایک ڈبل گیم شروع کی تو امریکہ کے کان کھڑے ہو گئے. انہوں نے جنیوا ایکارڈ تو کروا لیا, لیکن ان کو اسٹیبلشمنٹ سے یہ شکایت رہی کہ آپ ڈبل گیم کھیلتے ہیں. ٹھیک. اور پھر جنرل کیانی کے زمانے میں یہ گیم اوپن بھی ہو گئی, جب اسامہ بن لادن یہاں سے پکڑا گیا, جب ریمنڈ ڈیوس کو انہوں نے پکڑ لیا, جب انہوں نے راستہ بند کر دیا ان کی سپلائی کا, تو دیٹ واز دا فرسٹ پیریڈ آف پاکستان اینڈ US ریلیشن شپ. ٹھیک. اور اس کے بعد وہ آرام سے نکلے ہیں اور انہوں نے کہا خدا حافظ, نتھنگ ڈوئنگ. ٹھیک. پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات آلموسٹ کولڈ سٹوریج میں چلے گئے تھے. ٹھیک. اب انہوں نے ایک جنگ کے بعد ایک تو ثابت کیا, دوسرا مسلسل ٹرمپ کو ہر وہ چیز جس سے اس کو شکایت تھی وہ رفع کی. ٹھیک. مثلا ساری دنیا کو ہم سے شکایت ہے پراکسیز کی, ٹیررزم کی, ڈوئلزم کی. اس رجیم میں مجھے وہ نظر نہیں آئی کہ دنیا کو اس کو پکڑ سکے. اچھا. یہ تبدیلیاں بھی یہ اپنے اندر لے کے آئے. دوسری طرف ان کو اچھے طریقے سے پہنچایا بھی. ٹھیک. مثلا یہ جب ٹرمپ جو تھا وہ بہت زیادہ ٹیرفس کے بارے میں کنسرن تھا, پاکستان نے اس کو فری ہینڈ دیا. ان کے ہمیں تھوڑی سی رعایت کر دیں, ہم غریب ہیں تو باقی آپ جو کہیں گے, اور اس نے رعایت کر دی. اسی وقت اسی میٹنگ میں بلا لیا سیکٹری کامرس کو. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. پھر دوسری طرف انڈیا کا رویہ جو ہے وہ رونت آمیز ہے. مثلا میں دلچسپ بات ہے کہ میں امریکنز دوستوں سے پوچھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو امریکن ایمبیسی ہے اس کا اس سیز فائر میں کتنا رول ہے, اور انڈیا کے اندر جو امریکن ایمبیسی ہے اس کا کتنا رول ہے. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اچھا. کہ انڈیا کے اندر جو امریکن ایمبیسی ہے اس کا کوئی ذرا برابر بھی تعلق نہیں تھا. اچھا. اور جو 90% تعلق تھا وہ پاکستان کے اندر امریکن ایمبیسی کا تھا. اچھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ان کو لفٹ ہی نہیں کراتے. صحیح. اتنا کو وہ رونت ان کے اندر آ چکی ہے. ایک اوور آل وہ سمجھتے ہیں ہم اکنامک جائنٹ بن چکے ہیں, ہم بہت بڑی ڈیموکریسی ہیں. تو ان کا سارے یورپ کے ساتھ بھی رہی یہ رویہ ہے ایکول بیسس ہے. پاکستان بہت ذرا جھکا ہوا ہوتا ہے. نہیں, وہ تو اس وقت کینیڈا سے لڑے ہوئے ہیں, وہ امریکہ سے لڑے ہوئے ہیں, وہ چائنا سے ناراض ہیں, پاکستان سے جنگ چل رہی ہے, بنگلہ دیش سے ناراضگی ہوئی ہے, ہر جگہ ہی وہ لڑائی. اس کی وجہ یہی ہے نا, پہلے پاکستان جو ہے وہ پہلے طرح تھوڑا تگڑ کے رہتا تھا, تنگڑ کے, اور وہ جھکے رہتے تھے. اب ہمارا رویہ جو ہے
وہ بہت ہمبل ہے اور بڑا مٹا ہوا ہے. اور کمنگ بیک ٹو اس کا جو لوکل افیکٹ ہے, اور اسی وجہ سے اسکیم آف تھنگس میں عمران خان صاحب اب کہیں پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے پلان آف ایکشن میں کہیں نظر نہیں آتے. کہیں نظر نہیں آتے. ہم نے دیکھا ان کے بیٹوں سے بھی کوئی بہت بڑا بندہ نہیں ملا, رچرڈ گرینیل ہی ملا ہے. ہاں, اور وہی جو ان کے پرانے ساتھی تھے جو شروع سے ہی تحریک انصاف کی سپورٹ کرتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ملا. نہ وٹ کاف ملا, نہ کوئی مارکو روبیو ملا, نہ مارکو روبیو ملا, نہ کوئی اور ملا, نہ وائس پریزیڈنٹ ٹرمپ, کسی کی کوئی ملاقات نہیں. اچھا, میں تھوڑا سا ذرا ایک جماعت رہ گئی جس کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی, اور وہ ہے پیپلز پارٹی کی. پچھلے دنوں ایک خبر چلی کہ جناب یہاں پہ کوئی نظام, کوئی سسٹم شاید چینج کرنے کے حوالے سے جہاں بات ہو رہی, وہاں پہ آصف علی زرداری صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے خبریں بہت گردش کرتی رہیں, جس کو بار بار ڈینائی کیا گیا, اور اتنی دفعہ ڈینائی کیا گیا کہ میں ذرا خود بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ بھائی بس کر دو, اتنا بھی ڈینائل ضرور نہیں ہے, ایک آدھا ڈینائل بس کافی ہوتا ہے. پرائم منسٹر نے ڈینائل کر دیا, محسن نقوی صاحب نے ڈینائل کر دیا, پتہ نہیں کہاں سے ڈینائل ہوئے. کیا واقعی کوئی ایسی بات ہے, کوئی ایسا پلان ہے کہ ان کو آگے چل کے ہٹانا ہے, یا وہ اسکیم آف تھنگس میں کہیں پہ کلیش آ رہا ہے موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ؟ دیکھیے, کلیشز تو ڈیفینیٹلی ہر پرسنالٹی کے دوسرے ساتھ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ہر بندہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتا ہے, ڈفرینٹ آئیڈیالوجی کا ہوتا ہے, ڈفرینٹ سوچ ہوتی ہے, اس کے ڈفرینٹ آئیڈلز ہوتے ہیں. ٹھیک. لیکن یہ جو بات ہے نا, اس کی اگر حقیقت میں جائیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ایک حلقے کے اندر یہ سوچ موجود تھی اور باقاعدہ تھی ہے. اچھا ہے. اور یہ پرپوز کیا گیا تھا کہ بھئی یہ ان کے خلاف چارج شیٹ ہے, یہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں, یہ شہباز شریف کی غلطیاں ہیں. اچھا. اور یہ سسٹم ہم سے, ان کے ساتھ ہماری جو ہے یہ برڈن ہے, ہمارا لیے بیگیج ہے, کوئی ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن یہ ایک رائے ہے, اور اس رائے کو اوپر تک پہنچایا گیا. اچھا. لیکن ایک دوسری رائے ڈومینیٹ کر رہی ہے ابھی تک, وہ یہ ہے کہ نہیں, باوجود یہ کہ ان کی غلطیاں ہیں یا ان کے اندر خامیاں ہیں, لیکن ان کو ساتھ چلانا ہے. ٹھیک. ایک تو ہدف ایک ہے, جب تک پی ٹی آئی کھڑی ہے اور جب تک پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہے, پاکستان کے چیلنجز ہیں, اس وقت تک اکٹھے رہنا ہے. اچھا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آلٹرنیٹیو کیا ہو, کیا آلٹرنیٹیو جو پاسبل ہو سکتا ہے وہ ایک نیشنل گورنمنٹ ہے. لیکن اس کے لیے بھی تب ممکن ہوگا کہ دو چیزیں ڈیسائیڈ ہوں, الیکشن کب ہونا ہے, اور یہ طے ہو کہ جو نیشنل گورنمنٹ ہے اس میں پی ٹی آئی ایز اے ہول یا اس کا کوئی فریکشن وہ شامل ہو. اچھا. لیکن ایک اور بھی اسی فارمولے سے ریلیٹڈ ایک خبر مارکیٹ میں سرکولیٹ ہوئی, میں ظاہری بات ہے مجھے نہیں پتہ یہ کس حد تک حقیقت ہے, لیکن یہ سرکولیٹ ہوئی کہ کہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ شاید صدر بننا چاہیں یا صدارت کی طرف جائیں, یہ موجود تھا؟ نہیں, اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو طاقتور شخصیت ہوتی ہے اس کے خوش آمدی بھی ہوتے ہیں, اس کی تعریف کرنے والے بھی ہوتے ہیں, اور اس کو ایسے ہی ہر کوئی بندہ پرپوزلز بھی دیتا ہے. تو یہ پرپوزلز تو دی جا رہی ہیں مختلف سائٹس پہ. اچھا. تاجر بھی ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ ہی سب کچھ مسیحا اور جو ہے ہمارے معاملات حل کر سکتے ہیں. پولیٹیشین بھی کوئی اگر مل جائے سر راہ تو وہ بھی یہی کہتا ہے. جو ہمارے جیسے جرنلسٹ بھی ملتے ہیں وہ منہ پہ تعریفیں ہی کرتے ہوں گے, اس کے علاوہ کوئی برائی تو کرتا نہیں ہے. ہاں. تو اگر تو وہ تھوڑا سا اس کے دل میں بھی امبیشن ہو تو وہ پھر امبیشن پل جاتا ہے. اچھا. تو لیکن ابھی تک جنرل عاصم منیر تو اپنے آپ کو پس پردہ رکھتے ہیں, یعنی امریکہ کی میٹنگ کے بعد بھی انہوں نے نہ کوئی استقبال کروایا, نہ کوئی ایئرپورٹ پہ ہی ایون چلو کچھ نہ کچھ اپنے کمانڈرز کو ہی بلا کے استقبال کروا لیتے, لیکن ابھی تک ان کے اندر وہ چیز نظر نہیں آئی. اچھا. جس کو ہم امبیشن کہتے ہیں. تو ابھی تو انہوں نے, اگر ان کے کوئی لوگ تجویز دیتے بھی ہیں تو ابھی تک انہوں نے مانی نہیں ہے. آپ نے کمانڈرز کی بات کی تو وہ ایک کمانڈر ہیں جن کا کیس چل رہا ہے آج کل, جنرل فیض, وہ اس کمانڈر کا کیا بننا ہے؟ میرا خیال ہے انہیں کوئی سزا ہی ہوگی اور تو کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا. 9 مئی کے حوالے سے بھی کیا ان کا نام آ سکتا ہے؟ پہلے ہی انہیں میکسیمم
پہلے ہی اتنے چارجز ہیں کہ ایک یہ بھی لگ جائے تو ان کو سزا تو ہونی ہے. اور جب ہم ظاہری بات ہے ایک معاملہ جو ہے وہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے تو پھر وہیں پہ مجھے ملک ریاض صاحب بھی ذہن میں آ گئے. کیا اس موجودہ سیٹ اپ نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ملک ریاض صاحب وعدہ معاف گواہ بن جائیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ کا تو مجھے پتا ہے کہ بغیر وعدہ معاف گواہ کے بھی معاملات طے ہو گئے تھے. اچھا. اور یہ بھی طے ہو گیا تھا کتنے پیسے ہوں گے، کیا ہوگا. لیکن جو سب سے زیادہ خرابی ہوئی ہے وہ ان کے جو ٹویٹ تھا اس سے ہوئی ہے. ملک ریاض صاحب کا ملک ٹویٹ صاحب کون سے والا ٹویٹ؟ وہ ٹویٹ تھا جب انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا تھا کہ بھائی زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور مجھے وعدہ معاف گواہ. اور یہ وہ بالکل اس وقت معاہدہ امپلیمنٹ ہونے والا تھا. اچھا. اور اس میں صدر صاحب بھی جو تھے ملک ریاض صاحب کے سفارشی تھے. سسٹم کے اندر اور لوگ، زرداری صاحب، ہاں جی، سسٹم کے اندر اور لوگ بھی ان کے سفارشی تھے. بلکہ کئی لوگ جینونلی یہ سمجھتے تھے کہ ملک ریاض صاحب آئیں گے تو پراپرٹی کا بزنس چلے گا، ریئل اسٹیٹ کو فائدہ ہوگا، اکانومی چل پڑے گی. ٹھیک ہے. لیکن مثلاً دسمبر یا جنوری میں انہوں نے آنا تھا اور نومبر کے مڈ میں یہ پرابلم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد سے اب تک کوئی کوششوں کے باوجود بھی وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا. انہوں نے لیٹر بھی سنا ہے لکھے، دو تین لیٹر لکھے ہیں انہوں نے، جس میں انہوں نے شہداء کو زمین دینے کی بات کی ہے اور بات کی ہے. لیکن معاملہ چونکہ وہ اس حد تک آگے چلا گیا اور اس کے اندر شاید ہمارا جو موجودہ رجیم ہے ان کو پولیٹیکل کینوٹیشن نظر آئیں. ایک بس دو چار چیزیں بس رہ گئیں سہیل صاحب. آپ اکثر اوقات جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جب آپ ذکر کرتے ہیں تو بشرا بی بی کا بھی آپ ذکر کرتے ہیں. ہم نے ان کے بارے میں بات نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے خیال میں آج بھی بشرا بی بی کا اثر و رسوخ ہے عمران خان صاحب کے اوپر اور ان کی بات مانی جاتی ہے؟ کیونکہ ابھی مشال یوسف زئی جو ہیں وہ آپ نے خود مثال دے دی. وہی میں کہنے لگا تھا. اور مجھے علم ہے کہ علیمہ خان اور ان کی بہن سخت مخالف نہیں جا کے انہوں نے عمران خان کو کہا ہاں کہ ان کو ٹکٹ نہ دو. ہاں. اس نے کہا نہیں، میں نے اس کو ٹکٹ دینا ہے، یہ بڑی پرانی ورکر ہے. لیکن بشرا بی بی کی بھی سفارشی ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، اب آج میں پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں اور آپ سے کر رہا ہوں کہ عمران کی سیاست میں جو بڑی غلطی شروع ہوئی وہ بشرا بی بی کے آنے سے ہوئی. اچھا. کیونکہ وہ ریالٹی سے ہٹ کے ایک ایسی دنیا میں رہنے لگ پڑے ہیں جس کی حقیقت کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا. جس کو وہ ہو سکتا ہے روحانیت سمجھتے ہوں، لیکن جب آپ حقیقت سے کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کی سچائی یا جھوٹ ہونے کا کسی کو علم نہیں ہے اس میں رہیں تو پھر آپ کسی اور دنیا کے مسافر ہیں. اچھا. تو ان کی سیاست میں حقائق کا نہ آنا، میں اسی لیے اکثر بشرا بی بی کا ذکر کرتا ہوں. لوگ مجھ سے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ وہ تو غیر سیاسی ہیں. وہ غیر سیاسی نہیں ہیں. اچھا. وہ ہر چیز کے بارے میں عمران خان کو مشورے دیتی ہیں. غلطی تو بیسیکلی عمران خان کی ہے، لیکن اس غلطی کے پیچھے بہت سارا ہاتھ بشرا بی بی کا بھی ہے. اچھا سہیل صاحب، میں ایک ہمارے کلچر کے حوالے سے میں ایک منٹ کے لیے چاہوں گا کہ آپ نے، کیونکہ اتنی ہسٹری آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو آصف علی زرداری صاحب کا ریلیشن شپ، کلثوم بی بی اور میاں نواز شریف صاحب کا ریلیشن شپ، یہ تمام سیاستدانوں کے ریلیشن شپس کے بارے میں، اور آپ کے پروگرام کا فارمیٹ اس قسم کا ہے کہ آپ اکثر فیملیز کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں. آپ کے خیال میں ایک اتنا بڑا پولیٹیشین واقعی اتنے آرام سے اپنی بیگم کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اس کے زیر سایہ آ جاتا ہے کہ وہ ان کے تمام ڈیسیجنز کو ڈومینیٹ کرنے لگیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریحام خان سے جو شادی ہوئی کیا اس میں بشرا بی بی کا رول تھا؟ مجھے نہیں پتا اس بارے میں. نہیں، یہ بعد میں آپ نے نہیں پڑھا کہ بشرا بی بی سے پوچھ کے کی گئی تھی. نہیں مجھے اور بعد میں جب ناکام ہوئی تو انہوں نے کہا ولدیت کی تبدیلی، ولدیت غلط تھی. کس کی ولدیت غلط تھی؟ ریحام خان کی ولدیت غلط بتائی گئی تھی. اچھا، اس حساب کتاب میں. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ اچھا بشرا بی بی سے شادی کیوں ہوئی؟ آپ مجھے بتا دیں. مجھے نہیں پتا، یقین کیجیے مجھے نہیں. پھر دیکھو نا، بنیادی وجہ یہی تھی نا کہ وہ عمران خان کو روحانی
طریقے سے انہوں نے بہتر بھی کیا اچھا. اور ان کو روحانی مشورے بھی دیتی تھیں. اور وہ ان کی عمران خان جس طرح وہاں آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی پاک پتن کی, آپ نے ان کی ویڈیو نہیں دیکھی مدینہ شریف کی؟ ہاں دیکھی ہوئی ہے. تو وہ سارا کچھ خود کیا ہے عمران خان نے یا کسی کے کہنے پہ کیا ہے؟ امپریس ہو کے کیا ہے. نہیں ان کے کہنے پہ کیا ہے نا. ہاں کہنے پہ کیا ہے, ٹھیک ہے. مطلب دیکھو جھوٹ ہے یہ. ہاں وہ والا عمران خان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ہم نے, نہیں دیکھا. یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہی والا عمران خان ان کے مشرف بھی مانتا ہے. اچھا اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو یہ کیوں نہیں یقین کرتے کہ ان کا مشرف بھی مانتے ہوں گے؟ سیاسی مسائل پھر بھی اور ہوتے ہیں نا سہیل صاحب. آپ کے تو یہ ہے کہ آپ پھر مشال یوسف زئی کو, جس کا آپ کو زیادہ پتہ ہے مجھے کم پتہ ہے. نہیں مجھے کیوں زیادہ پتہ ہوگا, بھائی آپ پالیٹکس زیادہ سمجھتے ہیں نا پی ٹی آئی کی, کہ بھئی وہ صاف طور پر بشرا بی بی کی ریکمینڈڈ تھی اور بہنیں جو ہیں سخت خلاف تھیں, تو اگنور بھی کر سکتے تھے, پینڈنگ بھی کر سکتے تھے, نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک. اب دونوں میں سے, بہن میں سے اور بھابھی میں سے, آپ ایک بات طے ہے کہ یعنی کہ بیگم کا اثر و رسوخ سب سے زیادہ ہے خان صاحب کے اوپر, بہن بعد میں آتی ہے. بہن بعد میں آتی ہے, لیکن بہن اس وقت پارٹی کے معاملات کنٹرول کر رہی ہے آپ کے خیال میں؟ بہن جو ہے وہ ان سب خواتین میں سے سب سے اہل ہے. اچھا سب سے اہل. شی از ریئلی اے میل عمران خان کی متبادل ہے. یہ لکھا تھا آپ نے؟ میں لکھا, یہ لکھا تھا آپ نے. ہاں فیمیل کاپی آف عمران خان ہے. یہ پتہ نہیں ابھی اس کو اچھے سینس میں لیا جائے برے سینس میں لیا جائے. جو بھی عمران خان میں ہے وہ اس میں ہے. اچھا بالکل وہی چیز ہے. وہی چیز ہے. ٹھیک. عمران خان اچھا ہے تو وہ اچھی ہے, عمران خان برا ہے تو وہ بری ہے. اچھا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں. جی آپ کی مرضی. یہ ایک خاتون اس پورے سیٹ اپ میں سے ہم ابھی تک ڈسکس نہیں کر سکے, اور وہ ہے مریم نواز صاحبہ. ایک بہت بڑی پوسٹ, بلکہ پہلی دفعہ پارلیمنٹ کے اندر گئیں اور سیدھا ہی چیف منسٹر. کیسی کارکردگی اب تک؟ دیکھیں شی از اسٹرگلنگ ہارڈ, بٹ گراس روٹ پہ مجھے ابھی اس کا امپیکٹ نظر نہیں آیا. اچھا تصویریں تو بہت ہیں, ویڈیوز, تصویریں ہر جگہ, بینر. نہیں پر ان کی دیکھو, ایک تو جو نیا انٹرنٹ ہو اس کو انکریج بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ملک میں پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی تو سیاست ہوگی, ملک میں نئے چہرے آئیں گے تو سیاست تر و تازہ رہے گی. تو میں ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا, میں انکریج کرنا چاہتا ہوں اس کو بھی, بلاول کو بھی, عمران کے بچوں کو بھی, جو بھی پالیٹکس میں آئے. لیکن کویسچن یہ ہے کہ جب تک ووٹنگ ٹرینڈ کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی, جب تک گراس روٹ کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی, کوئی ہمارے سامنے اس کا مظاہرہ نہیں ہوتا, تو پھر کس طرح سے اس کو مان لیں. نہیں تو جب سے وہ سی ایم بنی ہے تب سے لے کر اب تک مسلم لیگ نون کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں لوگوں کی رائے میں کسی قسم کی کوئی پازیٹیو تبدیلی نہیں ہے؟ لوکل یہ جو 2-3 ضمنی انتخاب ہوئے ہیں, وہ ایک اور ہونے والا ہے. جی ضمنی انتخاب ہوئے ہیں, اور ان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ نون جیتی ہے. لیکن اس وقت کی جو کنڈیشن ہے یہ کوئی ایک بہت بڑی انڈیکیشن نہیں تصور کی جا سکتی. کیونکہ عمومی تصور یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک دباؤ کے تحت ہو رہا ہے. اچھا بھتیجی اور آپ سوری بات کمپلیٹ کر لیں آپ. تو اس لیے جب تک کوئی واضح انڈیکیشن نہیں ہوتی, جو جس کے مل جائے گا یہ مشاہدہ, ابھی اٹ از ٹو ارلی, تو پھر توجیہ کر سکیں گے کہ تبدیلی آئی ہے کہ نہیں. بھتیجی اور چاچا کا فی الحال کوئی کمپیریزن نہیں ہے سی ایم کے سلاٹ کے حوالے سے. مطلب چاچے کی پرفارمنس تھی نا شہباز شریف صاحب کی, چاچے کو پیٹرنیج تھی نا پرائم منسٹر کی. تو یہ تو بیٹی ہے سر, نواز شریف صاحب کی بیٹی, خود بیٹی. بٹ شی از ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ. اچھا بالکل ہی بالکل. مجھے نہیں لگتا کہ فیڈریشن, اور بلکہ اس تقریب میں اور آپ گئے تھے ابھی, وہ جو ریلوے والی ہوئی تھی, میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ سی ایم صاحب آئیں گی وہاں پہ. میں نے آج ہی کالم لکھا ہے جو صبح چھپے گا کہ پرائم منسٹر کا پروٹوکول تقاضا کرتا ہے کہ وزیر اعظم آئے لاہور میں تو چیف منسٹر ہو, آئی جی ہو, چیف سیکرٹری ہو. نو بڈی واز دیئر. آئی واز سرپرائزڈ. تو یہ صدر صاحب آتے ہیں تب بھی کوئی نہیں پروٹوکول ملتا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کتنی انڈیپینڈنٹ ہے, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے. نہیں اس کے ویسے اس کو انڈیپینڈنٹ کا لفظ نہیں کہنا چاہیے میرے خیال میں. آپ مجھے یہی کہنے دیں, آپ سافٹ الفاظ, مجھے یہی کہنے دیں ابھی, کیونکہ ابھی لمبا چلنا ہے, تو ابھی الفاظ آہستہ آہستہ سخت کریں گے نا. ویسے لمبا چلنے کی آپ نے بات کی, 5 سال پورے کریں گے
آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس حکومت کی مدت پی ٹی آئی کے ساتھ مشروط ہے. اچھا. جو ہی پی ٹی آئی جتنی دیر تک پی ٹی آئی طاقتور ہے یہ حکومت چلتی رہے گی. جس دن پی ٹی آئی مہر بلب ہو گئی, کمزور ہو گئی, اس دن اس حکومت کی ریلیونس بھی ختم ہو جائے. کمزور ہو گئی کیا مطلب؟ کمزور کیا مطلب ہو گئی؟ پی ٹی آئی اس سے زیادہ کمزور کیا سر؟ بندوں کو سزائیں پہ سزائیں, خان صاحب اندر, اور کیا اور ابھی کمزور ہوگی. اور جب کوئی تھریٹ نہیں رہے گا پی ٹی آئی سے, اس وقت ساتھ ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کولیشن بھی ریلیونٹ ہو جائے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک اندازہ ہے میرا, یہ تو ایسے ہی خیال ہے کہ پھر ایک نیشنل گورنمنٹ بنے گی. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, اور اس میں سارے پلیئرز ہوں گے اور وہ ظاہر ہے وہ فوج کو ایکسیپٹ کریں گے, فوج انہیں ایکسیپٹ کرے گی. ایک ملک جو ہے دوبارہ متفقہ طور پہ چلنا شروع ہو جائے گا. اب جو اگلا سوال کرنے لگا ہوں نا, وہ ہو سکتا ہے آپ کی دکھتی رگ ہو. میں پہلے سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پورے سیٹ اپ میں اصل میں وزیر اعظم جو ہے وہ تو محسن نقوی صاحب ہیں. آپ یہی سمجھتے ہیں؟ آپ محسن نقوی صاحب مقتدرہ کے بھی قریب ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ سچی بات میں بالکل بتاؤں کہ وہ شہباز شریف کے بھی بڑے معترف ہیں. دیکھیں اپنے یہ لوگ تو ایسے ہی بنا لیتے ہیں نا کہ جیسے محسن نقوی صاحب آ کے میرے سے کوئی دل کی باتیں کرتے ہیں, لیکن گزارش یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کا ایک اپنا رول ہے. میں 40 سال سے صحافت کر رہا ہوں, محسن نقوی تو اسکول پڑھتے تھے اس وقت جب سے میں صحافت کر رہا ہوں. اچھا, گزارش یہ ہے کہ ابھی تک تو وہ سسٹم کو اس کو چلا بھی رہے ہیں, اور دونوں کے درمیان کوئی اگر گیپ بھی آ جائے تو اس کو برج بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلے دنوں ناراضگی بھی ہوئی تھی کوئی, جب بالکل خاموش ہو گئے تھے, سائڈ پہ ہو گئے تھے. دیکھیں اس کا تو انہوں نے کبھی مجھے ذکر نہیں کیا. لیکن یہ خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ نہیں میرے پاس خبر کوئی نہیں ہے, لیکن یہی تھا کہ اس وقت میرا یہ خیال ہے, اور میں نے لکھا بھی, میرے سے وہ ناراض بھی ہو گئے, کافی عرصہ ناراض رہے. اچھا. کہ وہ جو پرویز خٹک صاحب کو شامل کیا گیا تھا ان کی وزارت میں, ان کی مرضی کے, ان سے پوچھے بغیر, میرا خیال ہے کہ ایک ون آف دی مینی ریزنز یہ تھا. اچھا. اور یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی تو کافی وہ تو ہو گئی نا صلح, وہ تو صلح بھی نہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن وہ تو ہو گیا راستہ, وہ تو ایک تھے نا. دیکھیں یہ پہلے دن سے جب یہ ہوتا ہے کہ جو جانے والا چیف منسٹر ہوتا ہے نا اور جو آنے والا چیف منسٹر ہے, ان کے درمیان ایک کانفلکٹ ہوتا ہے, اور نہ بھی ہو نا تو نیچے والے بنا دیتے ہیں. وہ ایسے کہ سر وہ دیکھیں جاتے ہوئے وہ یہ خرابی کر گئے, یا اس کو سناتے ہیں سر آپ کے زمانے میں اتنا اچھا ہوتا تھا کہ جب سے نئی چیف منسٹر آئی ہیں نا بڑا غرق ہو گیا. تو یہ لازماً لڑائی ہوتی ہے. تو اور میں نے یہ پہلے دن ہی محسن کو کہا تھا کہ یہ لڑائی ہونی ہے. تم تو ہوتا یہ ہے کہ سارے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں نا, بیوروکریٹ فلانا, وہ یہی کام کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سر آپ کے زمانے میں تو جناب کیسے آپ راتوں کو جاگتے تھے, یہ شام کو گھر چلی جاتی ہیں. اس کو کہیں گے کہ دیکھیں وہ انہوں نے تو بیوروکریسی کو سر پہ چڑھایا ہوا تھا. مطلب اس طرح سے ان کو جو ہے نا بالآخر دونوں تیار ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے رائول ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سہیل صاحب, تھینک یو سو مچ, لولی ٹاکنگ ٹو یو. جب بھی آپ کو ہم بلاتے ہیں آپ دوسری دفعہ ماشاء اللہ تشریف لے کر آئے ہیں اور آپ نے عزت دی ہے. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. ناظرین, سہیل بڑائچ صاحب دا ایور لاسٹنگ لیجنڈ. اور اندر کی خبر میں نے ابتدائیے میں جو بات کہی تھی, سہیل صاحب نے بالکل, ظاہری بات ہے اسی لیے تو ہم انہیں سینئر مانتے ہیں کہ انہوں نے صحیح پن پوائنٹ کیا کہ میں نے یہ بات غلط کہہ دی کہ جناب آج کل آپ کے پاس اندر کی خبر ہوتی ہے. آج کل نہیں, بہت پرانی ان کی صحافت ہے اور ہمیشہ ہی ان کے پاس اندر کی خبر ہوتی ہے. اور پریڈکشن, میرا خیال میں سہیل صاحب جو ہے وہ آنے والے وقت کے حوالے سے جو پریڈکشن جس طرح کرتے ہیں, یہ کوالٹی بہت کم صحافیوں کے اندر ہوتی ہے, اور وہ پریڈکشن صحیح بھی ثابت ہونا. آج کے اس پوڈ کاسٹ پہ جو انہوں نے پریڈکٹ کر دیا ہے, میرا خیال میں ہم اس کے نا کلپس نکال کے سیو کر کے رکھیں گے, اور جس طرح وہ چیزیں اگر ہوئیں مستقبل میں تو سہیل صاحب کو کریڈٹ دینے کے لیے کم از کم یہ کلپس جو ہے وہ ہم ضرور چلائیں گے. آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.